Tayyibat International presents شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساتهم دار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری والدہ، جب آپ مجھے صبح اٹھاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ ہاتھ دھو، لیکن ہم حالانکہ وضو کے وقت بھی تو ہاتھ دھو سکتے ہیں نا؟ بہت پیارا کوسچن کیا بیٹا آپ نے۔ آف کورس ہم وضو کے ساتھ وضو کا ایک پارٹ کے طور پہ ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن وضو سے پہلے اور طہارت سے بھی پہلے ہاتھ دھونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تھا۔ اس کی ریزن بھی بتائی انہوں نے حدیث کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص رات کو سوئے پھر بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے۔ برتن میں اس زمانے میں وضو کیا جاتا تھا، برتن میں پانی لے کر، تو اس میں نہ ڈالے جب کہ وہ 2 یا 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو پانی سے دھو نہ لے، یعنی اپنے ہاتھ پر پانی نہ بہا لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مرحلے پر اسلام میں ہمیں کچھ ایسے رولز بتائے ہیں جس کی وجہ سے ہم آئندہ آنے والی مشکلات سے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ بیسیکلی وہ چیزیں جس پہ جرمز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو نہ دھوئیں اس ٹائم پر، یا طہارت کی وجہ سے ہم ہاتھ کہاں گزارا کا مطلب یہ کہ ہمیں نہیں پتہ ہم نے جسم کے کس حصے پر ہاتھ لگایا، تو اگر وہ ناپاک ہو گیا یا کسی وجہ سے خراب ہو گیا، ہو بھی سکتا ہے کہ ہم نے جس جگہ پر ہاتھ لگایا وہ جگہ پاک نہ ہو، نتیجتاً جب ہم اس کو دھوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم طہارت کریں، اپنے برتن کے اندر ہاتھ ڈالیں یا طہارت کریں، اس سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے ضروری ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھونا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو اسلام کے اندر بہت کانشیسلی فالو کیا جاتا ہے، چاہے ہم جاگتے وقت دھوئیں، چاہے ہم وضو کے ایک رکن کے طور پہ کریں، چاہے ہم اس کو کھانا کھانے سے پہلے دھوئیں۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہوگا 15 اکتوبر ایک گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ ہینڈ واشنگ ڈے منانے کی اہمیت بتانے کے لیے، لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے ہینڈ واشنگ ڈے بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ اور اسلام میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن دی، ہم ان کے اسوے کو فالو کرتے جائیں گے تو بہت سی پریشانیوں سے بچتے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بچے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو ہاتھ سے پکڑ کے اور ان کے حروف پر اپنا ہاتھ رکھ کے پھر پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اس کی پہلی وجہ یہ کہ ہم ابھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کا ہاتھ نے رات کو کہاں گزارا، تو پھر وہ طہارت کے لیے اپنا ہاتھ دھوتا ہے، اور اسی لیے سورہ آل عمران کا آخری رکوع یا تو یاد کر لیں یا پھر مائیں اپنے بچوں کو اس ٹائم پر پڑھا دیں یا کیسٹ میں سنا دیں، اپنے موبائل پہ سنا دیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا